أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه وبنيه وشيعة آل محمد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین لعن اللہ امة قتلت کا ولعن اللہ امة ظلمت کا ولعن اللہ امة سمیت بذالک فرضیت بہ یا مولا یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وولی لمن والاکم وعدو لمن عاداکم الى یوم القیامہ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة صلوات بر محمد علی محمد عزیزان گرامی، ارشاد سرور کائنات ہے کہ بے شک حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور سفینہ نجات ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارکہ اور ذات گرامی، جس کے بارے میں رسول نے فرمایا کہ بے شک حسین ہدایت کے چراغ اور سفینہ نجات ہیں، یعنی کہ اگر تاریکیوں میں انسانیت ہے یا سیلاب میں انسانیت ہے، ڈوب رہی ہے، تو اس کو بچانے والی ذات کا نام امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ اگر بدعت کے طوفان ہوں یا بدعت کے اندھیرے ہوں، ظلمت کے طوفان ہوں یا ظلمت کے اندھیرے ہوں، اس پہ نجات دینے والی ذات مولا حسین کی ذات ہے۔ پیغام کربلا ہر دور کی ضرورت کا نام ہے۔ اگرچہ 1400 سال کے بعد ہم اور آپ تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن کربلا کا پیغام، کربلا کی یاد، کربلا کے واقعات آج بھی تروتازہ ہیں۔ کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حق شناسی اور معرفت اور حق کو پہچاننا اور حق پرست رہنا، یہ کربلا کے پیغامات ہیں۔ افواہ، پروپیگنڈے، مکر و فریب، ہیلے بہانے وہ لوگ تلاش کرتے ہیں جو ہارے ہوئے ہوتے ہیں۔ جنگ صفین جو 18 مہینوں تک چلی اور اس میں امام کے جو مقابل لشکر ہے اس کی تعداد زیادہ ہے، اور جو امام کے ساتھ ہے ان کی تعداد کم ہے، لیکن ہر ایک کو بے چینی ہوتی ہے، ہر ایک جستجو میں رہتا ہے، تلاش میں رہتا ہے۔ جو کچھ اس نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنا چاہتا ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو موقع اور محل کو تبدیل کرنے والے ہوتے ہیں۔
بات کسی اور کے بارے میں ہے لیکن بیان کسی اور کے بارے میں کیا جاتا ہے۔ ہر دور میں یہ رہا۔ چنانچہ جو معاویہ کے لشکر میں تھا اس میں ایک بندہ عمر یاس کے پاس آیا، کہنے لگا ایسا لگتا ہے ہم لوگ باغی گروہ ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا لشکر علی میں عمار یاسر ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ عمار یاسر کو باغی گروہ قتل کرے گا، یہ تو ہمارے لشکر میں ہے نہیں، یہ لشکر مولا علی میں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ حق پر نہیں ہیں، ہم لوگ باغی گروہ میں ہیں۔ عمر یاس نے اپنے لشکر کو سمجھانے کے لیے یہ ایک بہانہ لیا کہ وہ ابھی ظاہراً تو وہاں ہے لیکن وہ آ کر ہم سے اٹیچ ہوں گے۔ یہ اپنی ہاری ہوئی فوج کو سمجھانے کے لیے اس نے یہ جھوٹ بولا۔ کیا جھوٹ؟ کہ ابھی تو وہ ظاہراً لشکر علی میں ہے لیکن تم دیکھنا یہ ہمارے لشکر میں آ جائیں گے۔ اس طریقے سے دلاسے دیے گئے اور اس طریقے سے مکر اور فریب اور دھوکے دیے گئے۔ اس لیے اس کے بعد یہ شہادت جناب عمار یاسر سے پہلے کے واقعات ہیں، اور اسی جنگ صفین میں آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ اور جب شہادت واقع ہو گئی تو فوج معاویہ میں تلاطم برپا ہو گیا، عمار یاسر شہید کر دیے گئے، حدیث رسول یاد آ رہی ہے، سب تڑپ رہے ہیں۔ اب جو ہے معاویہ نے چال چلی، کہا کہ نہیں ہم لوگ قاتل نہیں ہیں، عمار یاسر کے قاتل تو علی ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا اگر وہ نہ لائے ہوتے تو وہ قتل ہی نہ ہوتے۔ یعنی کہ اپنی قوم اور قبیلے کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ظالم باطل قوتیں کتنے مکر و فریب کا بہانہ لیتی ہیں۔ لیکن جیسے ہی یہ بات مولا علی کے کانوں میں گئی، مولا علی نے حق کو واضح کیا، پردے کو اٹھایا اور صحیح پیغام دیتے ہوئے مولا علی نے فرمایا کہ اب یہ بہانے نہیں چلنے والے ہیں، اب یہ مکر و فریب نہیں چلنے والا ہے، اب یہ دھوکہ نہیں چلنے والا ہے۔ علی کے لشکر میں عمار یاسر تھے، حدیث رسول تمہیں یاد ہے کہ باغی گروہ قتل کرے گا عمار یاسر کا۔ اب ان کی شہادت ہو گئی، عمر یاس نے بہکا لیا، اب معاویہ یہ بہکا رہا ہے کہ قاتل ہم نہیں ہیں علی ہیں، اس لیے کہ اگر علی نہ لائے ہوتے تو قتل نہ ہوتا، شہادت نہ ملتی۔ تو مولا علی نے حق سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا پھر تو حمزہ کا بھی قاتل رسول مانے جائیں گے، اس لیے کہ رسول لے کر آئے تھے۔ تو عزیزان گرامی، حق ہمیشہ واضح کیا جاتا ہے۔ یہ کون واضح کرتا ہے؟ یہ اہل بیت واضح کرتے ہیں، یہ اللہ والے واضح کرتے ہیں، یہ خدا رسول سے متمسک لوگ واضح کرتے ہیں۔ لیکن پردے کون ڈالتا ہے؟ بہانے کون تلاش کرتا ہے؟ وہ جو ہارے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور جب اس نے دیکھا کہ ہم لوگ ہار رہے ہیں اور ہماری قوم بگڑ رہی ہے، فوج ناراض ہو رہی ہے، تو بہانہ جو ہے وہ مولا علی پہ ڈال دیا گیا۔ یہ صفین سے کربلا کو دیکھ لیں، صفین میں جب یہ ہارے اور جب دیکھا کہ ہماری فوج بغاوت کرنے والی ہے، یہ حدیث اسے یاد آ رہی ہے، رسول کا قول یاد آ رہا ہے، فرمان رسول یاد آ رہا ہے، تو اس کو دبانے کے لیے مطالب چینج کر دیے گئے۔ عمر یاس نے یہ کہہ کے بہکایا نہیں ابھی تو ظاہراً وہاں ہیں لیکن دیکھنا ہمارے لشکر میں آئیں گے، ہم لوگ پریشان نہ ہوں۔ اور جب شہادت واقع ہو گئی تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو کیا ہی نہیں، وہ نہ لائے گئے ہوتے تو ہوتا ہی نہیں، جو لانے والا ہے وہ ذمہ دار ہے۔ ایسے ہی معاملہ جو ہے کربلا میں بھی ہے۔ جب کربلا کے پیغام واضح ہونے لگے
اور حقیقت کربلا سامنے آنے لگی اور قوم بیدار ہونے لگی، سید سجاد خطبہ دینے لگے، زینب کبریٰ پیغام دینے لگی، حقیقتوں سے پردے اٹھانے لگے، تو یزید کی اولادیں یہ کہنے لگی کہ ہم نے تھوڑی مارا ہے، حسین کو تو شیعوں نے مارا ہے۔ یہ وہ ہیلے بہانے مکر و فریب۔ کیوں ہیلے بہانے؟ اس لیے کہ ہارے ہوئے ہیں۔ جو ہارتا ہے وہ جو ہے ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے، وہ مکاری سے کام لیتا ہے، وہ دھوکے سے کام لیتا ہے، وہ پروپگنڈے سے کام لیتا ہے۔ عزیزان گرامی، لیکن جو حق پرست ہوتے ہیں وہ ثابت ہوتے ہیں۔ پیغام کربلا یہ ہے کہ آپ ثابت رہیں، لوگ بہکیں تو بہکیں، آپ قرآن اور اہل بیت والے ہیں، آپ مظلوم کربلا کے چاہنے والے ہیں، آپ کے دل و دماغ میں کربلا ہے، کربلا کی محبت آپ کے دلوں میں ہے، کربلا کا غم آپ کے دلوں میں ہے، کربلا کے مصائب آپ کے دل و دماغ میں ہے، کربلا کی تاریخ آپ کے دل و دماغ میں ہے، کربلا کی سختیاں، کربلا کے امتحان، عظمت کربلا جسے سمجھ میں آ گئی وہ کبھی کربلا سے دور نہیں ہو سکتا۔ اور جو کربلا کو جس نے سمجھ لیا وہی حقیقی عزادار ہے، وہی محب اہل بیت ہے، وہی ہدایت یافتہ ہے، وہی نجات یافتہ ہے، اسی کو جو ہے مصباح الہدیٰ دکھائی دے رہا ہے، وہی سفینہ نجات پر ہے جس نے کربلا کو سمجھ لیا۔ کربلا عام نہیں ہے، کربلا بہت خاص ہے، بہت ہی خاص ہے۔ اللہ نے مکے کو حرم بنانے سے پہلے کربلا کو حرم بنایا ہے۔ مکے میں انسان طواف کرتے ہیں، کربلا میں جو ہے فرشتے طواف کرتے ہیں۔ مکے میں انسان زیارت کے لیے جاتے ہیں، کربلا میں انبیاء زیارت کے لیے آتے ہیں۔ عظمت کربلا بہت ہی بلند ہے، یہ وہ جگہ ہے جو جنت کی جگہ ہے۔ ایک دروازہ کربلا سے کھلتا ہے جنت کا۔ کربلا عام نہیں ہے، کربلا خاص ہے۔ جب کربلا خاص ہے تو پیغام کربلا بھی خاص ہے، اور جب پیغام کربلا ہمیں پہنچانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ کربلا اتنی اہم ہے کہ 1,24,000 نبیوں نے کربلا کا تذکرہ کیا ہے، لیکن جو گمراہ ہیں، جو ہارے ہوئے ہیں، وہ آج بھی یہی کہہ کے قوم کو بہکاتے ہیں کہ کربلا جو ہے وہ اسلام میں نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام تو جو ہے 11 ہجری میں مکمل ہو گیا تھا، اور قرآن کی آیت پیش کی جاتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یہی آیت پیش کی جاتی ہے، یعنی کہ آیت تو پیش کی جا رہی ہے، لیکن آیت کا شان نزول اگر بیان کر دیا جائے تو پھر منہ بن جاتا ہے۔ کیوں؟ جس آیت کو آپ یہ پیش کر رہے ہیں کہ دین میں کربلا نہیں ہے، اس لیے کہ آیت تو نازل ہو چکی ہے کہ دین مکمل ہو چکا، نعمتیں تمام ہو گئیں، اللہ راضی ہو گیا، اب اس کے بعد جو کچھ آئے گا وہ دین میں نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے۔ یہ دلیل دی جاتی ہے ان لوگوں کی طرف سے جو کربلا کو روکنا چاہتے ہیں، جو عزاداری کو روکنا چاہتے ہیں، جو گریہ اور ماتم کو روکنا چاہتے ہیں، وہ یہی دلیل دیتے ہیں کہ دین میں نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے، اور الیوم اکملتو کی آیت پڑھ دیتے ہیں۔ لیکن انہی سے پوچھو کہ اگر الیوم اکملتو لکم دینکم تم سمجھ گئے ہوتے تو غدیر پہ ثابت قدم رہنا تھا، سقیفہ نہیں بنانا تھا۔ یہ سقیفہ بنانا تمہارا بدلا رہا ہے کہ آئے اکمال کو تم نے سمجھا نہیں ہے۔ ہر جگہ پکڑا جاتا ہے، جو غلط راہ پہ ہے، جو غلط عقیدے پہ ہے، جو غلط ایمان پہ ہے، وہ ہر جگہ پکڑا جائے گا، ہر جگہ ذلیل ہوگا۔ کربلا چھپانے کے لیے آئے اکمال، دین میں نہیں ہے، دین مکمل ہو چکا۔
اگر دین مکمل ہو چکا ہے تو صحیح ہے، تو پھر ثقیفہ بھی دین میں نہیں ہے، یہ جو آپ نے بنایا ہے یہ بھی نہیں ہے، تب تو یہ کہا جاتا نہیں رسول اللہ نے بنایا نہیں، وہ امت کے حوالے کر کے چلے گئے۔ واہ بھائی واہ، امت کے حوالے کر کے چلے گئے۔ عزیزان گرامی، کربلا اتنی اہم ہے کہ 1,24,000 نبیوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اس کی عظمت بتلائی ہے، اس کی فضیلت بتلائی ہے، اور مولا حسین پہ درود و سلام بھیجا ہے، اور یزید پر لعنت بھیجی ہے۔ یہ کربلا سے پہلے کے واقعات ہیں۔ کربلا اتنی اہم ہے کہ کربلا واقع ہونے سے پہلے اس کا تذکرہ تمام نبیوں کی زبانوں پر ہے۔ آدم کو کربلا بتلائی گئی، نوح کو بتلائی گئی، ابراہیم کو بتلائی گئی، عیسیٰ کو بتلائی گئی، ہر نبی کو کربلا بتلائی گئی ہے۔ یعنی کربلا اتنی اہم ہے کہ واقع ہونے سے پہلے اس کی عظمت بتلائی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ کعبہ حرم بنانے سے پہلے کربلا کو حرم بنایا گیا ہے۔ مولا علی جب اس زمین سے گزرتے تھے تو خاک کربلا اٹھاتے تھے اور کہتے تھے یہ خاک جس کے اوپر پڑ جائے وہ جنتی ہوگا۔ خاک کربلا جہاں پڑ جائے وہ جنتی ہوگا۔ عزیزان گرامی، بڑی عظمت ہے۔ تو جب اتنی عظیم جگہ ہے یہ، تو اس کے پیغام بھی بڑے عظیم ہوں گے۔ اس کے پیغام کو پہنچانے کی ضرورت ہے، اس کے پیغام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس کے پیغام کو نشر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج قومیں بیدار ہو رہی ہیں، آج قومیں آگاہ ہو رہی ہیں، آج ان کے اندر جستجو ہے، تحقیق ہے، تلاش ہے۔ کیوں؟ ہر انسان پریشان ہے، ہر ایک پہ ظلم ہو رہا ہے، حق مارا جا رہا ہے، مہنگائی کا سامنا ہے، لوگ پریشان ہیں، ہر طرح سے پریشان ہیں۔ صحت کا معاملہ ہو وہاں بھی پریشانی ہے، کاروبار کا معاملہ ہے وہاں بھی پریشانی ہے، رشتہ داری کا معاملہ ہو وہاں بھی پریشانی ہے، ہر طرح سے انسان آج پریشان ہے۔ ان پریشان انسانوں کو اگر کوئی چیز حوصلہ دے سکتی ہے تو وہ پیغام کربلا ہے۔ پیغام کربلا کیا ہے؟ حسین دین بچانے کے لیے نکلے ہیں، اس میں تمام رشتہ داروں کو اپنے ساتھ لیا ہے، بھائی بھی ہیں، بھتیجے بھی ہیں، بھانجے بھی ہیں، دوست بھی ہیں، ازواج بھی ہیں، اولاد بھی ہیں، تمام رشتوں کو یکجا کر لیا ہے۔ کربلا بڑی عظیم شے ہے، ہر پیغام دعوت فکر دے رہا ہے۔ کوئی ایسا پیغام نہیں ہے جو کربلا میں نہ ملتا ہو۔ کوئی بتا سکتا ہے کوئی ایسا پیغام ہے جو کربلا میں نہیں ہے؟ اپنے خاندان کو کیسے یکجا رکھنا ہے دین کے معاملے میں کربلا پیغام دیتی ہے۔ مولا حسین کے تمام جانثار، اعزاء و اقارب، یہ غلط فہمیاں ہیں، یہ افواہ ہے، یہ دھوکے دینا ہے قوم کو کہ مولا کے مشن میں فلاں نہیں شامل ہوئے اور یہ نہیں شامل ہوئے۔ یہ قوم کو گمراہ کیا جا رہا ہے، یہ بہکایا جا رہا ہے۔ مولا نے ہر ایک کی ذمہ داری بانٹ دی ہے۔ اگر محمد حنفیہ کربلا نہیں ہیں تو مولا حسین انہیں خط لکھ کر مدینے میں روک رہے ہیں کہ آپ جو ہے ہمارے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ آج دشمن یہی کہتا ہے کہ اگر مولا حق پہ تھے اور یہ صحیح راہ تھی تو محمد حنفیہ کیوں نہیں گئے؟ کیوں نہیں گئے؟ کیوں نہیں گئے؟ امام جو کہیں گے وہی کیا جائے گا۔ اگر امام کہہ دیں رک جاؤ تو رک جانا اطاعت ہے، اور اگر امام کہہ دیں چلو تو چلنا اطاعت ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کی طرح نہیں ہے کہ ہم جذبات سے کام لے لیں،
نہیں، کربلا بتلاتی ہی یہ ہے کہ کربلا والا وہی ہے جو اپنے وقت کی امام کی اطاعت کرنا جانتا ہو۔ بہترین مثال ہر کردار ہے، چاہے وہ جناب علی اکبر کے کردار ہو، چاہے جناب قاسم کا کردار ہو، چاہے مولا عباس کا کردار ہو، چاہے اصحاب و انصار اعزہ و اقارب، جس کا بھی کردار آپ دیکھ لیں، کربلا کا پیغام یہ ہے کہ اطاعت امام کرنا ہے۔ وہاں اپنی خواہشات نہیں، اپنے جذبات نہیں ہیں، لوگ کیا کہیں گے یہ نہیں ہے، ہمارا دل یہ چاہتا یہ نہیں ہے، یہاں اطاعت امام ہے۔ اگر امام نے روک دیا ہے محمد حنفیہ کو، آپ کو خاندان کی سرپرستی کرنا ہے، دیکھ بھال کرنا ہے، تو وہ رکیں گے، وہ اطاعت امام کریں گے۔ کچھ لوگوں نے لکھا کہ محمد حنفیہ کو امام مانیں گے، کبھی کبھی اپنے بہکتے ہیں اور کبھی کبھی بہکے ہوئے لوگوں کو بہکاتے ہیں۔ کربلا کے بعد محمد حنفیہ کا امامت کا پرچار ہو رہا، یہ امام ہے۔ ایسی منزل آئی تو بعض لوگ ہیں جو خود تیار نہیں ہے کہ ہم یہ عہدہ نہیں لیں گے، لیکن قوم چاہنے والے فالوور ایسے ہوتے ہیں کہ وہ عہدہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ آپ ہیں، آپ کی انکساری، آپ یہ، آپ یہ۔ محمد حنفیہ نہیں تیار ہیں امامت کے لیے، نہیں، امام زادے ہیں، امام والے ہیں، وہ تیار نہیں، لیکن ماننے والے بے چین ہیں۔ کیوں؟ انہیں تو حسین کے راہ سے لوگوں کو ہٹانا ہے نا، اس لیے ان کو اپنا بنانا ہے۔ جو در اہل بیت سے ہٹتے ہیں وہی رہنما دوسرے بنا کے تلاش کرتے ہیں، ورنہ اللہ کے رسول نے رہنما یہ جو ہے ان کا اعلان کر دیا ہے کہ ہمارے بعد کون ہونے والا ہے۔ غدیر میں اعلان ہو گیا تھا، میں جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ لوگوں کو مولا علی کو ماننا تھا، لیکن مولا کے راستے سے ہٹنا تھا تو اپنے بنائے جا رہے ہیں، انہی کا پرچار کیا جا رہا ہے، انہی کی فضیلت گڑھی جا رہی ہے۔ حقیقت کیا تھی؟ جسے خدا رسول نے بنایا ہے اسے ماننا ہے۔ محمد حنفیہ تیار نہیں ہے، لیکن سب مولا سجاد کا زمانہ ہے، کربلا کے بعد کا واقعہ ہے۔ محمد حنفیہ بھی اور سید سجاد بھی خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہیں، محمد حنفیہ کے چاہنے والے بھی ہیں۔ محمد حنفیہ نے جو ہے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے کہا، آؤ دیکھیں کون امام ہے۔ حجر اسود کے پاس چلتے ہیں، جس کے سلام کا جواب حجر اسود دے دے وہی امام ہوگا۔ تم لوگ ہمیں مان رہے ہو، سید سجاد بھی ہیں، ہم بھی ہیں، ایک ہی خاندان سے ہیں، آؤ چلتے ہیں۔ مولا سجاد نے کہا، ہم امام فقط اتنے جملے کو اگر لے لیا جائے گا تو یہ گمراہی ہوگی۔ یہ جو محمد حنفیہ نے کہا ہم امام ہیں، وہ اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ لفظ یوز کیا ہے، ورنہ وہ امامت کے لیے تیار نہیں ہے اور امام نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا آئیے ہم بھی حجر اسود کے پاس چلتے ہیں، آپ بھی چلیں، ہم بھی سلام کرتے ہیں، آپ بھی سلام کیجئے۔ اور اس کے بعد محمد حنفیہ حجر اسود کے قریب آئے اور سلام کیا، حجر اسود سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اب مولا سجاد حجر اسود کے قریب جیسے ہی پہنچے، ایسا لگ رہا ہے حجر اسود انتظار میں تھا کہ یہی ذات آئے، اور جیسے ہی مولا امام نے سلام کیا ویسے ہی حجر اسود سے جواب سلام آیا۔ لوگوں نے دیکھا، محمد حنفیہ نے اپنے چاہنے والوں کو بتلایا کہ دیکھو امام ہم نہیں ہیں، امام سید سجاد ہیں۔ ایک صلوات بر محمد علی محمد۔ تو پیغام کربلا
وقت کی ضرورت ہے۔ وقت کی ضرورت کیا ہے؟ امام وقت کی اطاعت و فرما برداری ہے، امام کی یاد ہے، امام کی راہ پہ، امام کی تعلیمات پہ حق پر ہو، بکو نہیں، جھکو نہیں۔ اگر کربلا میں جتنے بھی افراد گئے ہیں مولا حسین کے ساتھ، اگرچہ ظاہراً وہ کم تھے لیکن اپنی جگہ محکم پہاڑ تھے، کوئی انہیں خرید نہیں سکتا تھا، کوئی انہیں جھکا نہیں سکتا تھا، کوئی انہیں توڑ نہیں سکتا تھا، کوئی انہیں بہکا نہیں سکتا تھا، کوئی انہیں لشکر حسین سے نکال نہیں سکتا تھا۔ یہ محکم چٹان ہیں۔ کیوں؟ جو امام وقت کے ساتھ ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ محکم چٹان ہوتے ہیں، جو در اہل بیت پہ ہوتے ہیں وہ محکم چٹان ہیں۔ ان سے بڑا امیر کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا دولت مند کوئی نہیں ہے۔ مجلسوں میں آپ نے سنا، اسی منبر سے آپ نے سنا ہے کہ محبت اہل بیت وہ عظیم دولت ہے جو نہیں خریدی جا سکتی۔ امام نے فرمایا نا، تمہارے دلوں میں سب سے عظیم جو محبت ہے اس کو بیچ سکتے ہو؟ اس کا دام نہیں لگ سکتا۔ وہ بے وقوف ہیں، وہ گمراہ ہیں، وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محبت کو بیچ سکتے ہیں۔ نہیں، محبت اہل بیت نہیں بکتی۔ جس کے دل میں محبت ہے وہ ثابت قدم رہتا ہے، وہ فرما بردار رہتا ہے، وہ اطاعت شعار رہتا ہے، وہ واجبات کی ادائیگی میں رہتا ہے، وہ محرمات سے بچتا ہے، وہ ہر ایک کا خیال رکھتا ہے۔ کربلا بہت سے پیغام دیتی ہے، اس میں ایک پیغام یہ ہے کہ تم امام وقت کی بات کو ماننا ہے، ورنہ کربلا جانا کمال نہیں ہے، کربلا جا کر کربلائی بن جانا کمال ہے۔ عزیزان گرامی، مولا علی جنگ صفین سے پلٹ رہے تھے، کربلا کے میدان سے گزرے اور سرزمین کربلا پہ اترے اور خاک کربلا کو اٹھایا، آنکھوں سے لگایا، اور اس کے بعد مولا علی رونے لگے۔ مولا علی کے ساتھ مولا کا چاہنے والا ہرثمہ بھی تھا۔ اس نے کہا، مولا اس سرزمین پہ آپ رو رہے ہیں، کس کو یاد کر رہے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا، اسی سرزمین پر میرا حسین شہید کیا جائے گا، خوش نصیب ہوگا وہ جو میرے حسین کا ساتھ دے گا، بد نصیب ہوگا وہ جو میرے حسین کا ساتھ نہیں دے گا۔ 38 ہجری میں مولا سرزمین کربلا پر صفین سے واپسی میں یہ کلمات ادا کر رہے ہیں۔ ساتھ میں مولا کا چاہنے والا ہرثمہ موجود تھا، اس نے سنا۔ جب 61 ہجری میں کربلا واقع ہوئی ہے تو یہی ہرثمہ فوج یزید میں تھا، جو جنگ صفین میں مولا کے ساتھ تھا، وہی کربلا میں فوج یزید میں تھا۔ اور جب روز عاشور آیا ہے اور مولا نے حجت تمام کی ہے کوئی جو میری مدد کرے، تو اسے یاد آیا کہ اسی سرزمین سے ہم 38 ہجری میں گزرے تھے، مولا نے فرمایا تھا کہ جو میرے حسین کا مددگار ہوگا وہ خوش نصیب ہوگا، اور جو میرے حسین کے خلاف جائے گا وہ بد نصیب ہوگا۔ تڑپ کے رہ گیا کہ کربلا بھی ہے، عاشور بھی ہے، میدان کربلا میں بھی ہوں، حسین سامنے ہے، میں ادھر ہوں۔ فوج یزید سے نکل کر آیا اور مولا حسین کی بارگاہ میں پہنچا اور کہنے لگا، فرزند رسول، آپ کے بابا کی ایک حدیث ہمیں بے چین کیے ہوئے ہے۔ مولا نے کہا، کون سی حدیث میرے بابا کی؟ کہا، میں 38 ہجری میں ادھر سے گزر رہا تھا، آپ کے بابا کے ساتھ تھا، آپ کے بابا اس سرزمین پہ اترے، خاک کربلا کو چوما اور رو رہے تھے اور فریاد کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، جو حسین کا ساتھ دے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو حسین کا ساتھ نہیں دے گا وہ ناکام ہوگا، نامراد ہوگا۔ مجھے آپ کے بابا کی حدیث یاد آ رہی ہے۔ صحیح ہے، یاد اسے آ رہی ہے، پروف کس سے لے رہا ہے؟ ثبوت کس سے لے رہا ہے؟
معرفی کس سے کرا رہا ہے؟ مولا حسین سے۔ جب تمہیں یاد آ گیا تو تمہیں عمل کرنا چاہیے تھا، تمہیں آ جانا چاہیے تھا، ساتھ دینا چاہیے تھا۔ مولا حسین نے کربلا کے میدان میں روز عاشور فرمایا، ہاں ہر سما جو تجھے میرے بابا کی حدیث یاد آ رہی ہے وہ برحق ہے، میرے بابا نے کہا تھا۔ اب سارے راستے ہموار ہیں، کرنا کیا ہے؟ ہر سما ساتھ دو گے؟ کہا نہیں دے سکتا۔ پیغام کربلا، کربلا جانا کمال ہے، اس سے زیادہ کمال پیغام کربلا پر عمل کرنا کمال ہے، کربلائی کردار اپنانا کمال ہے۔ ہر سما میدان کربلا میں ہے، روز عاشور ہے، حدیث امام یاد آ رہی ہے، لشکر یزید چھوڑ کر آیا ہے، مولا حسین کی بارگاہ میں آیا ہے، مولا حسین سے دلیل بھی لے لیا، پروف بھی لے لیا، تصدیق بھی کروا لی۔ اب مولا حسین نے کہا ساتھ دو گے؟ کہ مولا نہیں ساتھ دے سکتا، معذرت۔ کہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر آپ کا ساتھ ہم نے دیا تو ہماری آل اولاد مار دی جائے گی، ہمارا گھر بار لوٹ لیا جائے گا۔ مولا نے کہا پھر ہر سما روز عاشورہ ہے، یہاں سے اتنی جلدی نکل جاؤ کہ اب ہم آواز استغاثہ بلند کریں گے تو یہ آواز اگر تمہارے کانوں تک ٹکرائی تو گنہگار ہوگے اگر تم ہمارے مددگار نہیں بنو گے۔ یہ واقعہ ہمیں بیدار کر رہا ہے کہ کربلا جانا اور کربلائی بن کر وہاں سے آنا، کربلائی کردار اپنانا۔ کربلائی کردار یہی ہے کہ جو امام چاہیں وہ کرو، جو امام کہیں وہ کرو۔ امام کے کہنے کے مطابق اگر ہر سما جسے حدیث یاد آ رہی ہے، واقعہ یاد آ رہا ہے، موقع پہ ہے، محل پہ ہے، تصدیق کرا رہا ہے، اسے چاہیے یہ تھا کہ حسین کا ناصر بن جاتا تو کامیاب ہو جاتا، لیکن اس نے نصرت نہ کر کے ناکامی لی ہے، نامرادی لی ہے۔ مولا نے فرمایا اتنی دور نکل جاؤ کہ ہماری آواز استغاثہ تمہارے کانوں میں نہ جائے ورنہ گنہگار ہوگے۔ پیغام ادا، پیغام کربلا ہر دور کی ضرورت ہے۔ یہ عزاداری، یہ شبیداری، یہ ماتم، یہ گریہ، یہ نوحہ بکا، یہ سب اس لیے کرنا ہے تاکہ آنے والی کوئی قوم یہ نہ کہہ سکے ہمیں کربلا بتائی نہ گئی، ہمیں کربلا سنائی نہیں گئی۔ نہیں، یہ کربلا بتائی جا رہی ہے تاکہ آج بھی سن کے تم فرش عزا پہ آ جاؤ، آج بھی حسین کی بارگاہ میں آ جاؤ، آج بھی فوج یزید سے نکل کر حسین کے لشکر میں آ سکتے ہو۔ یہ عزاداری اسی لیے ضروری ہے، کوئی یہ نہ کہہ سکے ہمیں بتایا نہیں گیا، ہم تک پہنچایا نہیں گیا۔ نہیں، پیغام پہنچ رہے ہیں، ہر طرف پہنچ رہے ہیں۔ جہاں اہل بیت کے چاہنے والے اس پیغام کو پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں، وہیں دشمنان اہل بیت اس پیغام کو چھپانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ تو ہمیشہ ہوتا رہا۔ صفین میں عمر یاس نے بہکایا، معاویہ نے بہکایا، کربلا میں جو ہے فوج یزید نے بہکایا، یزید نے بہکایا۔ کس کو شہید کیا گیا ہے؟ کہ باغی کو شہید کیا گیا ہے۔ جدھر جدھر سے اہل حرم گزر رہے ہیں حقیقت کو آشکار کرتے جا رہے ہیں، حقیقت کو واضح کرتے جا رہے ہیں، پیغام کربلا سناتے جا رہے ہیں۔ کس کو شہید کیا گیا؟ کس نے شہید کیا ہے؟ کس نے بلایا تھا؟ کس نے ساتھ دیا؟ کس نے ساتھ نہیں دیا؟ آج بہت سی افواہیں ہیں کہ انہی لوگوں نے خط لکھے تھے، انہی لوگوں نے بلایا تھا، یہی لوگ تھے جو کوفے والے ہیں، کوفے والے سب علی کے چاہنے والے تھے۔ یہ سوچنا غلط ہے، یہ افواہ ہے، یہ پروپیگنڈا ہے، یہ باطل کی سازش ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا علی نے کوفے کو دارالحکومت بنایا تھا، ہر ایک نے حکومت مدینے سے کی ہے، مولا علی نے حکومت
جو ہے کوفہ سے کی ہے، مولا علی کی دشمنی ان کے دلوں میں اتری ہوئی ہے، یہ ہر موقع پہ فائدہ چاہتے ہیں، ہر موقع کو بھنانا چاہتے ہیں، ورنہ اسی کوفے پر معاویہ کا قبضہ تھا، معاویہ کی فوجیں یہاں رہتی تھی، کربلا سے پہلے یہاں سے شیعوں کو نکالا گیا ہے، ہجرت پہ مجبور کیا گیا ہے جو علی والے تھے، یہاں پہ اس کی فوج تھی، یہاں پہ اس کے گورنر تھے، لیکن قوم اتنی سوئی ہوتی ہے کہ وہ کچھ سمجھتی نہیں ہے، جو کہہ دیا گیا اسی کو سمجھ لیا گیا، اسی کو فارورڈ، اسی کو بتانے لگتے ہیں، اسی کی تبلیغ ہونے لگتی ہے، اسی کا آواز ہونے لگتا ہے، جو ان کے کانوں میں ڈال دیا گیا وہی وہ پھر شروع ہو جاتے ہیں۔ سب علی والے نہیں تھے، جو علی والے تھے وہ زندان میں رکھے گئے تھے، ان کے گھروں پہ پہرے تھے۔ جب اسیران کربلا کا قافلہ کوفے میں آیا ہے تو کوفے میں داخل ہونے سے پہلے ابن زیاد نے ہزاروں کی تعداد میں فوج جو ہے کوفے کی گلیوں میں مسلط کر دی تھی، ہر گھر پہ فوج کھڑی کر دی گئی۔ آج جو لوگ گھر سے نکلیں گے بغیر اسلحے کے نکلیں گے، بغیر تیر اور تلوار کے نکلیں گے، خوف۔ جب یہ عام اعلان ہے کہ آج کوئی اسلحہ لے کر نہیں نکل سکتا، تو جو شیعہ تھے کیا انہیں ایسے ہی آزاد چھوڑ دیا گیا تھا؟ ان کے یہاں تو زیادہ سختی تھی کہ وہ گھر سے باہر نکل ہی نہیں سکتے تھے، وہ زندانوں میں رکھے گئے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ افواہ کہ شیعوں نے مارا، شیعوں نے قتل کیا، کوفی شیعہ تھے۔ کوفے میں کون گورنر ہے؟ کس کا گورنر ہے؟ کس نے حکم دیا ہے؟ کس نے فوجیں بھیجی ہیں؟ اگر معاملہ جو ہے سمجھ میں نہیں آتا تو معاملہ جب لعنت پہ آتا ہے تب انسان قاعدے سے سمجھ جاتا ہے۔ ایسے چاہے جتنا سمجھاتے رہو، قرآن حدیث دلیل پروف سب بتاتے رہو، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ یہ تو ہم نے مباہلہ سے سیکھا ہے، یہ تو ہم نے مباہلہ سے سیکھا ہے کہ عیسائی رسول کے پاس آ کر حدیث سن رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ نے کہا اب ان سے کہہ دو مباہلہ کر لیتے ہیں۔ 40 دن تک رسول اللہ نے عیسائیوں کو سمجھایا ہے، دلیلیں دی ہیں، پروف دیے ہیں، حدیث بیان کی، قرآن کی آیتیں پیش کی 40 دن تک، لیکن وہ ہٹ درم نہیں ماننا ہے، دلیل پہ دلیل مل رہی ہے نہیں ماننا ہے۔ آخر میں نوبت یہ آئی، کہا اب مباہلہ ہوگا۔ کب مباہلہ کیا ہے؟ کب مباہلہ یہ ہوگا دونوں آمنے سامنے آ جاؤ، ہم بھی آتے ہیں تم بھی آ جاؤ، ہم بھی بلاتے ہیں تم بھی بلا لو، اس کے بعد جھوٹوں پہ لعنت ہو جائے گی۔ جہاں لعنت کا معاملہ ہوتا ہے وہاں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہاں پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ شیعہ تھے، یہ شیعہ تھے، کوفی شیعہ تھے، قاتلین امام شیعہ تھے، تو جب ہم لعنت کرتے ہیں تو پھر کیوں بھڑکتے ہیں؟ ہم تو قاتلان حسین پہ لعنت کر رہے ہیں، ہم تو اپنوں پہ لعنت کر رہے ہیں، چہرے آپ کے کیوں بگڑتے ہیں؟ آپ کے چہرے بگڑنے یہ بتلا رہے ہیں کہ کوئی رشتہ آپ سے ہے جو آپ چھپا رہے ہیں۔ یہ افواہ، یہ پروپگنڈے، یہ سازش دشمنوں کی۔ شیعہ ہر زمانے میں رہے ہیں، لیکن صاف صاف حدیث رسول کو جھٹلا دیا جاتا ہے کہ یہ تو عبداللہ ابن سبا یہودی نے جو ہے شیعہ بنایا ہے، یہ فرقہ یہاں سے بنا ہے۔ عجیب معاملہ ہے، کتنے الزامات ہم لوگوں پہ لگائے گئے، کتنی تہمتیں ہم لوگوں پہ رکھی جاتی ہیں، کتنی سازشوں کا سامنا ہم لوگوں کو کرنا پڑتا ہے کہ ہر میدان میں ہر جگہ سازش ہی یہ سازش ہے۔ پیغام کربلا حقیقت کو بیان کرنا ہے، ہم پہ چاہے جتنے ظلم و ستم ہو جائیں لیکن ہم حق پرست رہیں گے۔ پیغام کربلا یہ ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے، کتنے لوگوں نے تو لکھا نا کہ ہم فوج عزیز میں اس لیے شامل ہیں
کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ آج نہیں تو کل تو امام حسین جو ہے مان جائیں گے، سختی ہوگی تو کہیں نہیں کہیں معاملہ رفع دفع ہو جائے گا، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، سازش کچھ اور ہوتی ہے۔ مولا حسین مدینے سے نکلتے ہوئے فرما رہے ہیں میں اسی راہ پہ جا رہا ہوں، پورے شجرے کو، پورے خاندان کو، پوری سازشوں کو امام بتلا رہے ہیں میں کس راہ پہ ہوں۔ تم نے اپنی کتابوں میں لکھا علی نے بیعت کر لی، تم نے لکھا امام حسن نے بیعت کر لی، امام حسین فرما رہے ہیں کہ میں اسی راہ پہ جا رہا ہوں جس راہ پہ میرے نانا تھے، میرے بابا تھے، میرے بھائی تھے، اور میں بھی بیعت نہیں کروں گا، اور بلکہ میں کیا، مجھ جیسا بھی بیعت نہیں کرے گا۔ یعنی کہ آنے والے زمانے سے بھی حسین نے آگاہ کر دیا ہے۔ حسین کربلا کا پیغام یہ دے رہے ہیں، کربلا یکبارگی نہیں ہے، کربلا وہ ہے جس کا تذکرہ پہلے بھی تھا، اور کربلا وہ ہے جس کا تذکرہ بعد میں بھی ہوگا۔ کربلا واقع ہونے سے پہلے بھی کربلا تھی، کربلا واقع ہونے کے بعد بھی کربلا ہے۔ حسین نے پہلے والوں کا بھی ذکر کر دیا، آنے والوں کا بھی ذکر کر دیا۔ پہلے والوں کا ذکر کیا، میرے نانا کا راستہ یہی ہے جس راستے پہ میں چل رہا ہوں، میرے بابا کا یہی راستہ ہے جس راستے پہ میں چل رہا ہوں، میرے بھائی کا یہی راستہ ہے جس راستے پہ میں چل رہا ہوں۔ آنے والے زمانے کو بتلا دیا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ کربلائی کردار اگر ہے تو کبھی بھی باطل کی بیعت نہیں ہوگی، باطل کی طرفداری نہیں ہوگی، باطل کی تعریف نہیں ہوگی، باطل کے صفات نہیں بیان کیے جائیں گے، ان کے کردار نہیں اپنائے جائیں گے۔ ہمارے سامنے بہت سے کردار ہیں، اہل بیت میں کوئی کمی ہے؟ کوئی کمی ہے جو ہم دوسری جگہ جائیں کردار لینے کے لیے؟ اہل بیت میں سب کچھ ہے، ہمیں ہر کردار یہاں سے مل جاتا ہے، ہمیں کہیں ضرورت نہیں ہے جانے کی۔ عزیزان گرامی، کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے ہر کردار کو پیش کیا ہے۔ وہ بیٹا ہو کتنا اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہے، کربلا بتلاتی ہے۔ وہ بھتیجے ہوں کتنے اطاعت گزار ہیں، فرما بردار ہیں، دین کی محبت، اطاعت امام کا جذبہ کربلا بتلاتی ہے۔ نواسے ہوں، بھانجے ہوں، بھائی ہوں، دوست ہوں، احباب ہوں، ہر ایک اطاعت شعار ہے، مولا کے فرمان پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ جب تک امام رضا نہیں دیں گے، اجازت نہیں دیں گے، اذن نہیں دیں گے، ہم نہیں جا سکتے۔ عزیزان گرامی، حقیقت کربلا یہی ہے، پیغام کربلا یہی ہے۔ آج اسی کربلا کو سن کر ہمیں سکون ملتا ہے۔ اپنے غموں کا مداوا کربلا ہے، اپنی پریشانیوں کا خاتمہ کربلا کی یاد ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ حسین اتنے مظلوم ہیں کہ نہ ان سے پہلے کوئی مظلوم گزرا ہے اور نہ ان کے بعد کوئی مظلوم گزرے گا۔ ہر مجلس ہوتی ہے، ہر تذکرہ ہوتا ہے، لیکن مظلوم حسین کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے۔ کیوں؟ حسین جیسا کوئی نہیں ہے، مظلوم ان سے پہلے بھی کوئی ایسا نہیں گزرا اور ان کے بعد بھی کوئی ایسا نہیں گزرے گا۔ لہذا اسی وجہ سے ہر میدان میں امام حسین یاد کیے جاتے ہیں، ہر عمل میں امام حسین یاد کیے جاتے ہیں۔ نماز کے بعد زیارت تو وہاں بھی امام ہے، اعمال تو وہاں بھی زیارت امام ہے، حسین یاد کیے جاتے ہیں۔ مجلسیں کسی بھی امام کی ہوں لیکن امام حسین کا تذکرہ ہو ہی جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین جیسا مظلوم کائنات میں نہیں ملا، نہ پہلے گزرا ہے نہ آئندہ کوئی ہوگا۔ کتنا سخت امتحان میرے مولا حسین نے دیا ہے۔ کربلا کے میدان میں اگر حسین کی قربانی یاد ہے تو انسان کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں بہک سکتا، کبھی بھی بے عمل نہیں ہو سکتا، بے دین نہیں ہو سکتا۔ دینداری کا جذبہ حسین سے ملتا ہے،
اطاعت شعاری کا جذبہ مولا حسین سے ملتا ہے، دین پر ثابت قدم رہنے کا حوصلہ امام حسین سے ملتا ہے۔ کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں، ہر قربانی انفرادیت رکھتی ہے۔ مولا حسین نے جو قربانیاں دی ہیں، ہر قربانی انفرادیت رکھتی ہے۔ باپ اپنے بیٹے سے کتنا محبت کرتا ہے، کربلا کے میدان میں مولا حسین نے اس منظر کو بھی دکھلایا ہے کہ باپ اپنے بیٹے سے کتنا محبت کرتا ہے۔ جناب علی اکبر میدان میں گئے ہیں، مولا حسین نے انہیں رخصت کیا ہے، لیکن آگے آگے بیٹا جا رہا ہے، پیچھے پیچھے باپ آ رہا ہے۔ بیٹے نے محسوس کیا، بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، کہا بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتہ چلتا کہ باپ کے دل میں بیٹے کی کیا محبت ہوتی ہے۔ رخصت تو کر دیا ہے لیکن پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک منزل وہ آئی کہ امام حسین کے دل میں تمنا ہوئی کہ اے کاش ایک مرتبہ میں اپنے لاڈلے سے پھر مل لیتا۔ خیمے میں آئے، اے لیلا دعا کرو، ماں کی دعا بیٹوں کے حق میں کامیاب ہوتی ہے، تم دعا کرو کہ میرا اکبر ایک مرتبہ آئے، میں اسے جی بھر کر دیکھ لوں۔ ماں نے ہاتھ بلند کیے، دعا کیے، بس دعا ختم نہ ہوئی تھی کہ اکبر جو ہے میدان کربلا سے آئے، باپ کی تمنا پوری ہوئی۔ باپ نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا۔ عزاداران حسین، امتحان تو سخت ہوتا جا رہا ہے، باپ کے دل میں بیٹے کی محبت۔ حسین نے فرمایا کہ بیٹا گلے سے لگ جاؤ، گلے لگ گئے۔ نہ سوال کرنے والا بیٹا آج ایک سوال کر رہا ہے، بابا اے کاش ایک قطرہ پانی مل جاتا تو میں فوج یزید کو موت کا مزہ چکھا دیتا۔ حسین کیا کریں؟ حسین نے کہا اے میرے لال اپنی زبان میرے منہ میں دے دو۔ بس حسین کے منہ میں اکبر نے زبان دی، فوراً کھینچ لی۔ بابا آپ کی زبان تو ہم سے زیادہ خشک ہے۔ اے عزاداروں، پھر جدا کیا، پھر رخصت کیا، مقتل میں آئے، آواز دی۔ حسین جو ہے آواز کے سہارے چلے۔ مولا حسین اپنے لال کو کتنا چاہتے تھے، دشمنوں نے ہر امتحان سے مولا حسین کو گزارا ہے، ہر طرح سے اذیتیں دی ہے، ہر طرح سے تکلیفیں دی۔ ظالموں نے دیکھا حسین اکبر سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کربلا میں دیکھا شام کی راہیں تھیں۔ ظالموں نے اس منظر کو محسوس کیا کہ جس نیزے پہ اکبر کا سر ہوتا ہے، جس طرف اکبر کا سر ہوتا ہے، حسین کا سر بھی اسی جانب ہوتا ہے۔ حسین کی نگاہ اکبر کے سر پہ ہوتی ہے۔ ظالموں نے محسوس کیا، ایسا لگتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کے سر کو دیکھ کے خوشی محسوس کر رہا ہے۔ اذیت دینے کے لیے ظالموں نے یہ پلان بنایا کہ اکبر کے سر کے نیزوں کو نکال لیا جائے اور اکبر کے سر کو جو ہے صندوق میں رکھا جائے تاکہ باپ اپنے بیٹے کے چہرے کو نہ دیکھ سکے۔ ایک منزل وہ آئی کہ جب صبح ہوئی تو شمر نے جب صندوق کھولا تو دیکھا اس صندوق میں اکبر کا سر نہیں ہے۔ تازیانے کو لیے ہوئے سید سجاد کے پاس آیا، اے سید سجاد تمہارے بھائی کا سر نہیں مل رہا ہے، یہ سر کہاں گیا؟ اسی صندوق میں رکھا گیا تھا۔ ایک مرتبہ سجاد ہتھکڑیاں سنبھالے ہوئے اپنے بابا کے صندوق کے قریب آئے، اے بابا میرے بھیا کا سر کہاں ہے؟ جو ہے حسین کے سر سے آواز آئی، اے سجاد میرے صندوق میں میرے اکبر کا سر ہے۔ ارے کل میں نے جی بھر کے اکبر کو نہ دیکھا تھا، اس لیے میں نے اکبر کو اپنے پاس بلا لیا۔ کربلا یہ پیغام دیتی ہے کہ باپ اپنے بیٹوں سے کتنا محبت کرتا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الکافرین۔
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، ہم سب کے درمیان اتحاد و اتفاق کی دولت نصیب فرما، مل جل کر عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ جو کچھ عزاداری کے نام پہ کرنے پروردگار سے قبول فرما، اس کا بہترین سے بہترین صلہ میسر فرما۔ جو لوگ زیارت امام پہ گئے ہوئے ہیں پروردگار ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار جہاں جہاں عزاداری مظلوم کربلا ہو رہی ہے ہر ایک کی حفاظت فرما، ان سب کے روزی روزگار میں برکت عنایت فرما، ان سب کو تمام آفات و ولیات اور سماوی روحی جسمانی سے محفوظ فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت